درس نظامی والے ہو تسی بھی تگڑے ہو کے سنو. اب ہے آپ کا امتحان. سایہ نہیں بنایا پر حسن و حسین کو مکمل حضور کی تصویر بنا دیا. کمال ہو گیا جناب. پرچھائی میں مثلیت کا چھپا تھا, یہاں کیا کیا؟ کہا یہ کون سا غیر ہے, یہ کون سا غیر ہے؟ اولاد ہے نا میرے محبوب کی, راز ہے میرے محبوب کا, بھید ہے میرے محبوب کا, سر ہے میرے محبوب کا, نسل چلانی ہے محبوب کی آگے, چلائیں گے دونوں سے. دونوں کو مظہر جمال مصطفیٰ بنا دیا ہے, عکس جمال مصطفیٰ بنا دیا ہے, تنویر و تصویر مصطفیٰ بنا دیا ہے. اب اگلے درجے پہ جا رہے ہیں. یہ بھی اتفاق نہیں, اگلی بات جو کہنے لگا ہوں یہ بھی اتفاق نہیں, انتخاب ہے. کیا؟ سنیے. دنیا میں جتنے بڑے بڑے عہدے اور درجے ہیں اعمال حسنہ کے اعتبار سے, ان میں ایک بہت بڑا درجہ شہادت کا ہے. کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا ہے؟ شہادت کا ہے. کوئی ایسی خوبی نہیں, کوئی ایسا کمال نہیں جو حضور کی ذات میں نہ ہو. حسنت جمیع خصالہ. او کروڑا رام دا نازل ہون بابے شرف الدین بصیری دی قبر انور تے, بابے آکھو کان کھول کے سنو, حضور نو ایک تے رب دے برابر نہ آکھو تے دوجا حضور نو رب دی اولاد نہ آکھو, باقی جو آخندہ ہے آکھو, حضور چ ہر شان موجود ہے. ایک الہ نہ کہو, ایک اولاد نہ کہو. حضور اللہ کی اولاد اور حضور الہ یعنی معبود نہیں, یہ محبوب ہیں. شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ بردہ شریف والے, اور جن کو سن کے حضور نے چادر بخشی ہے, وہ کہتے ہیں بس ایک الہ نہ کہنا, ایک ابن نہ کہنا, یعنی معبود نہ کہنا, بیٹا نہ کہنا, باقی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. پھر جو جو اوصاف حسنہ ہے کہتے جاؤ, کہتے جاؤ, یہی نتیجہ نکلے گا کہ جتنے لفظ بھی تم نے سوچے ہوں گے وہ سرکار کے معیار و مقام و مرتبہ سے چھوٹے ہی ثابت ہوں گے, شان کے مطابق نہیں ہوں گے. ساری خوبیاں دی پر محبوب کو شہادت نہیں دی. کیا نہیں دی؟ کیا نہیں دی؟ وجہ شہادت نہ دینے کی وجہ اللہ وعدہ کر چکا تھا, واللہ یعصمک من الناس. محبوب اللہ تیری حفاظت کرے گا لوگوں سے. جب یہ آیت اتری تو پہلے حضرات صحابہ حضور کے حجرے پر پہرا دیتے تھے. آیت اتری, حضور فرما جاؤ اور آرام نال اپنے اپنے کری جاؤ, پہریاں دی لوڑ کوئی نہیں. مالک وعدہ فرما لیا ہے کہ محبوب لوگوں سے ہم تیری حفاظت فرمائیں گے. بولیں بولیں. اب اگر کسی جنگ میں, کسی غزوے میں یا کسی بھی مقام پر حضور کو زہر دیا گیا, خیبر میں سرکار پہ پتھر گرانے کی کوشش ہوئی, ایک اور مقام پر سرکار پہ حملے ہوئے احد میں, لیکن حضور شہید نہیں ہوئے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ تھا, محبوب ہم تیری حفاظت کریں گے لوگوں سے. شہید ہو جاتے تو وعدہ الہیہ جھٹلایا جاتا, اور صرف وعدہ الہیہ جھٹلانے تک بات نہ رہتی, بات قرآن پر آ جاتی کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی تو اس نے لیا ہے. جو محبوب کو نہ بچا سکا وہ قرآن کو کیسے بچائے گا؟ اس لیے حضور کو شہادت نہیں دی, کیونکہ رب کے وعدے کے خلاف ہو جانا تھا, اور اللہ کے وعدے کے خلاف کوئی چیز ہے انک لا تخلف المیعاد. شہادت نہیں دی. شہادت کی قسمیں ہیں دو, ایک سری ایک جہری. سری مثلا حدیثوں میں لکھا ہے پیٹ درد میں, عورت حالت زچگی میں, طاعون کے مرض میں, ناگہانی حادثے میں, ڈوب کر جل کر کوئی مر جائے
تو وہ بھی شہید ہے. اس کو شہادت سری کہتے ہیں. کسی کو زہر دے دیا جائے یہ بھی شہادت ہے. یہ شہادت سری کے زمرے میں آتی ہے. اور میدان سجے، تلواریں کھنکیں، تیر برسیں، خون نکلے، وجود کٹیں، یہ شہادت جہری ہے. کہا محبوب ہر خوبی تیری ذات میں جمع ہے، شہادت نہیں دیں گے کیونکہ وعدہ ہے ہمارا. رہ گئی یہ بات کہ کوئی یہ کہے کہ یہ وصف تیری ذات میں موجود نہیں. تیری ذات میں کیوں موجود نہیں؟ جو تیرے صورت اور سیرت کے مظہر ہیں. جن سے تیری نسل کو آگے چلانا ہے، ہم یہ دونوں شہادتیں تیری تصویر میں جمع فرما دیں گے. تو گرامی قدر حضرات، زہر والی شہادت سرکار امام حسن کے حصے میں آئی. جہر والی شہادت سید الشہداء کے حصے میں آئی. عجب بات ہے اور عجیب ترین بات ہے کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ ابتر ہے، اور پھر اس کے بعد اس نسل کو مٹانے کے لیے سارے حربے استعمال ہوئے، ساری کوششیں ہوئیں. ایک کربلا کو تھوڑی چیز ہے، ایک شہزادہ بچا جن کا نام علی ہے، پہچان کو علی اوسط ہیں، دنیا میں مشہور زین العابدین کے نام سے ہیں. ایک بیٹا بچا، ایک. اس کو بھی شہید کرنے کا اعلان ابن زیاد نے کوفہ کے گورنر ہاؤس میں کیا. تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام علی ہے. کہا علی کو تو کربلا میں ختم نہیں کر دیا گیا. کہا میرے دو بھائی اور تھے جن کا نام علی تھا، ایک علی اکبر ایک علی اصغر ہے، میں علی بن حسین ہوں. تو نہیں ختم ہوا. سید سجاد نے قرآن کی 3 آیتیں پڑھی اس کے سامنے. سبحان اللہ، میں اتنا وقت نہیں لگتا جتنا آپ لگا رہے ہو. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، خالص بات آپ سے کرتے ہیں. امام نے 3 آیتیں پڑھی جس کا ایک ہی مفہوم اور نتیجہ اور معنی ہے کہ زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے. یہ کمزور لوگ نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، ہرگز کمزور نہیں تھے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں یہ جو عنوان چھڑا ہے میں اس کی تکمیل چاہتا ہوں. کمزور کوئی نہیں تھے. ابن زیاد کے دربار میں سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ متقیہ حضرت سرکار مخدومہ سیدتنا زینب بنت مرتضیٰ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی ذات بابرکات سے ابن زیاد مخاطب ہوتا ہے. دیکھا اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اسی سے سمجھ جاؤ کہ کنبا کاٹ دیا، بھائی کا سر سامنے ٹیبل پہ رکھا ہے اور پھر بھی مغرور ہو کر ایک عورت سے یوں بات کر رہا ہے. سمجھ میں نہیں آتی کہ کتنے تگڑے تھے وہ لوگ. کیا ضمیر تھا ان کے اندر، ان کی اندر کیا قوت ہوگی جو ایک شہید کی، شہیدوں کی ماں سے، جس کے بھانجے بھی شہید ہوئے، بھتیجے بھی شہید ہوئے، بھائی بھی شہید ہوئے، اپنے 2 بیٹے اون و محمد بھی شہید ہوئے، اس پاک بی بی کو دربار میں کھڑا کر کے ابن زیاد مغرورانہ لہجے میں یہ کہے دیکھا اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، تو سمجھ جاؤ نا کہ یزیدیوں میں مردانگی کتنی تھی، بہادری ان میں کتنی تھی. یہ کمینگی کا آخری لیول ہے جس کو وہ کراس کر چکے، پر ان کو یہ نہیں پتا آگے علی کی بیٹی کھڑی ہے.
یہ جرت والے لوگ ہیں، کمزور لوگ نہیں ہیں۔ مولا مرتضیٰ کی شہزادی نے با پردہ حالت میں برملا کہا اللہ نے میرے بھائی کو شہادت دی ہے۔ آپ ذرا جواب سنیے، میں چل نکلا تھا اس پر کہ سید نے 3 آیتیں پڑھی، آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پوری کربلا کی ہسٹری پڑھ جائیے۔ اور جب ہم نے یہاں یہ محفل شروع کی تھی تو ہم نے پہلی مرتبہ موضوع ہی یہ تھا کربلا تاریخ کے آئینے میں۔ اب ہم نے سوشل میڈیا پہ شروع کیا، ابھی اس کی 2 قسطیں جاری ہو سکیں، راتوں کے جلسے شروع ہو گئے اور میں لائیو نہیں آ سکا۔ یہ تھوڑی فراغت ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہاں پر پورا ہم بیان کریں گے، باقی بھی مستند حوالہ جات کی روشنی میں۔ جہاں جہاں بھی بات ہوئی ہے بکواس ہمیشہ یزیدیوں نے کی ہے، آل رسول نے جب بھی جواب دیا ہے یا قرآن سے دیا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے دیا ہے۔ یہ پوری ذمہ داری سے میں عرض کرتا ہوں۔ مخدومہ نے وہ کہتا دیکھا تیرے پرانا اللہ کی کیتا ہے، جگر نہیں پھٹ جاتے؟ یہ تصور بندے کو ہلا نہیں دیتا کہ رسول اللہ کی بیٹی کو کھڑا کیا ہوا ہے؟ کون سے وہ دل ہیں اور کون سے وہ دماغ ہیں جو یزیدیت کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ حسینیت کو تو کوئی نقصان نہیں، ان کی اپنی آخرت برباد ہوگی، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں، مسئلے لے کر بیٹھتے ہو۔ رسول اللہ کی اولاد کے آگے مسئلہ کون سا ہوتا ہے؟ حدیث میں فرمایا محبت بندے کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ للہ الحمد، حسین ابن علی کے سوا نہ ہمیں کوئی دکھتا ہے نہ ہم کسی کا نام سننا پسند کرتے ہیں۔ ہمارا بادشاہ بھی حسین ہے، ہمارا شاہ بھی حسین ہے۔ میں اپنے فہم کے مطابق یہ جملے کہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں۔ 1 کروڑ درہ اس کمینے کی پشت پہ مارا جاتا نا تو تب بھی اس کا اتنا درد نہ ہوتا جتنا سیدہ نے یہ جملے کہہ کے اس کو چیر کے رکھ دیا۔ جملے سنیے گا ذرا۔ مخدومہ نے فرمایا تو کہتا ہے دیکھا اللہ نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تو کیا کیا؟ اللہ نے میرے بھائی کو شہادت دی ہے، اور شہادت ہمارے مذہب میں کیا بات ہے جناب، یہی بات سمجھنے کی ہے۔ اور شہادت ہمارے مذہب میں عزت و افتخار کا نام ہے، تیرے دین میں کچھ اور ہوگا تو ہوگا۔ جرت سے اس جمعے پہ ہم نے حدیث بیان کی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم نے وہاں پر ایک روایت بیان کی ہے کہ سید سجاد پابند سلاسل تھے۔ کیا کتنی حسین بات کہی تھی شاعر نے، اور کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ اس نے کہا تھا عداوت کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، بیماروں کو بھی کوئی زنجیریں پہناتا ہے۔ عجب مذہب کا خیزی ہے۔ ایمان ڈھونڈتے ہیں لوگ دوربینیں پکڑ کر، خوردبینیں ڈھونڈ لگا کر کہ یزیدیت کے ہاں ایمان مل جائے۔ ہم برملا کہتے ہیں یزیدیت کے ہاں انسانیت مل جائے تو خبر دیجئے گا، ایمان تو بڑی دور کی بات ہے۔ غیر مسلم مفکر نے کہا تھا، اس نے کہا کربلا میں ایک سانحہ ایسا ہوا ہے جس نے یزیدیت کے منہ پہ سارے نقاب اتار کر پھینک دیے۔ اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید حکومتی مشینری کے ذریعے واقعہ کربلا کو دبایا۔ یہ غیر مسلم مفکر کی اپنی سوچ ہے۔ اس نے کہا شاید حکومتی مشینری کے بل بوتے پر واقعہ کربلا کی حقیقت کو مسخ کر دیا جاتا۔ ایک سانحہ ایسا ہوا ہے کہ جس نے یزیدیت کے چہرے پر ہر قسم کے نقاب کو اتار کر پھینک دیا۔ کہا وہ کیا ہوا؟ کہا وہ ہوا کہ 6 ماہ کی کلی میں اس کے حلق کے اندر بھی وہی تیر گھونسا گیا جو ایک قد و قامت والے شخص کو مارا جاتا ہے، اور وہ تیر حلقوم سے داخل ہو کے گردن سے نکلا اور امام کی کلائی میں پیوست ہوا،
اور کلی نے ایک ہچکی لی اور باپ کی باہوں کے اندر جان دی۔ امام نے اس مقام پر بھی عرش کی طرف دیکھا۔ ابن کثیر نے ان جملوں کو نقل کیا ہے۔ امام نے عرش کی طرف دیکھ کر یہی کہا، مولا گواہ رہنا یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کا 6 ماہ کے معصوم کی شہادت نے یزیدیت کو بے نقاب کر کھول کر رکھ دیا کہ یزیدیت کیا۔ میں کہاں تھا مجھے یاد ہے، میں یہاں تھا کہ میں علی بن حسین ہوں، اور کہا تمہیں موت نہیں آئی؟ تو آپ نے 3 آیتیں پڑھی، اللہ موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے۔ اس نے کہا اس کو بھی قتل کر دو۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، نسل کریم چلی ہے، مٹانے کی کوشش ہوئی، ایک بچا ہے اور اس کی زندگی کا فیصلہ کوفہ کے تخت سے جاری ہو رہا ہے کہ زین العابدین علی اوسط کو قتل کر دو۔ امام زین العابدین نے سر اٹھایا، میں وہ نہیں ہوں جو سیدوں کو کمزور کر کے پیش کروں، کیونکہ میرا اندر کمزور نہیں ہے۔ ظلم کی ہر مشق سیدوں پہ آزمائی گئی، پر سید کہیں بھی مجبور نہیں تھے۔ جرت ان کے ساتھ رہی ہے، بہادری ان کے ساتھ رہی، اਣخ نال گل کیتی ہے تے سر چک کے گل کیتی ہے تے دسیا ہے کہ علی دے پتر گل کنج کر دے نے۔ یہ بڑے جرت والے لوگ ہوئے ہیں۔ خون کا اثر ہوتا ہے بھائی، یہ بات ذہن میں رکھا کریں، خون کا اثر ہوتا ہے، یہ جھکتے جھکتے کوئی نہیں ہے۔ حضرت سید سجاد امام زین العابدین یعنی علی اوسط نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، قتل کرنا چاہتے ہو، کون سا نئی بات ہے، جہاں ہمارے وہ گئے ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ اتنا کام کرنا، کوئی مسلمان بندہ، کوئی حیادار بندہ، کوئی غیرت والا بندہ ان پاک بیبیوں کے ہمراہ کر دینا جو ان کو با پردہ مدینہ پہنچا دے۔ آپ نے ابھی تک جواب پہ غور نہیں کیا، میں حیران ہوں کہ ابھی تک آپ نے امام زین العابدین کے جواب پہ غور نہیں کیا۔ قتل کر دو، فرمایا ٹھیک ہے، تجھ سے زندگی کی بھیک مانگیں گے، ہم مانگیں گے خیرات تجھ سے کہ زندگی کی خیرات دے، تو پاگل ہو گیا ہے، ہم آل محمد ہیں۔ اور ہم نے جمعے والے دن حدیث سنائی تھی، آل محمد کی معرفت، آل محمد کی پہچان نجات کی سند ہے۔ جن کو پہچاننے والے نجات پا جائیں انہیں رب کی کتنی پہچان ہوگی۔ تو خالق ہے کوئی، تیرے ہاتھ میں ہے زندگی، فرعونی کردار ہے، نمرودی ذہن ہے تم لوگوں کا، تو تم کیا سمجھتے ہو جب جب نمرود اٹھے گا مقابل میں موسیٰ نہیں آئے گا؟ ہاں ہمیں مارنا ہے کرو، لیکن ہاں ہم عزت والے لوگ ہیں، پردے دار گھرانہ ہے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، عزت والے لوگ ہیں۔ کوئی مسلمان بندہ، واہ سید تیرے صدقے جائیے، کڈی سونی کڈا سونا گولا مارے ہے بے ایمانہ نو، کوئی مسلمان بندہ، کوئی غیرت والا، کوئی حیا والا مقرر کرنا جو ہماری پاک بیبیوں کو با پردہ مدینے پہنچا دے۔ حضرت امام زین العابدین کے جملے ابھی مکمل نہ ہوئے تھے کہ مخدومہ کریمہ صالحہ طیبہ طاہرہ زکیہ بنت مرتضیٰ حضور مخدومہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا سید سجاد کو اپنی باہوں میں لیا، اور انہوں نے کیا کہا یہ غور سے سن لیجیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی ابن زیاد سے زندگی کی خیرات نہیں مانگی۔ سلام ہے نبی کے گھر والوں،
زندگی کی خراج نہیں مانی. بھائی کی آخری نشانی تھی درد ہے نا, لپٹ گئی اور لپٹ کر کہا ٹھیک ہے اگر تو فیصلہ کر چکا ہے, اگر تو فیصلہ کر چکا ہے, منظور ہے, اس فیصلے میں ایک اضافہ اور کر, جو تلوار اس کا سر کاٹے میں بھی اس کے ساتھ ہی شہادت کا جام پینا چاہتی ہوں. اب اتنے شہیدوں کے بعد زندگی میں کیا لطف باقی ہے؟ ظالم ہمارے گھرانے کا خون چوس چوس کر تمہارے دل نہیں بھرے؟ دن دہاڑے بطول زہرا کے گلستان کو کاٹا گیا, ایک ایک رشتے کی قربانی ہوئی. بھائی کے بچے میدان میں آئے جہاں ایک حضرت قاسم صاحب حسن و جمال کا پیکر ہے, بہن کے بچوں نے قربانی دی. جہاں اونو محمد نظر آتے ہیں, خود اپنے گھر سے اپنے بیٹے جو رسول اللہ کی تصویر تھے علی اکبر, انہیں خاک سے اٹھا کر لائے. 6 ماہ کی کلی کی شہادت ہوئی. اور پھر جسے وفا کہیے یا عباس کہیے بات ایک ہی ہے. وفا کا نام بدل دیجئے تو غازی عباس ہے. عباس کے لیے ڈکشنری ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, عباس کا دوسرا نام وفا ہے. بھائی کے رشتے کو امر کر گئے, بھائی کے رشتے کو زندگی بخش گئے غازی عباس. 3 موقع میں نے جتنے 4 ورقے ہسٹری کے پڑھے ہیں, 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں حضرت امام کا درد چھلکتا ہے. ایک موقع جب سرکار علی اکبر کے وجود پر شہادت کے بعد پہنچے تو امام نے یہ جملے کہے, ہم لوگ فسانوں کے قائل ہو گئے, اگر اندر عشق ہو تو آپ کو مسجد نبوی والی حدیث نہیں بھولنی چاہیے. جب حضور نے منبر چھوڑا تھا کس لیے کہ حسنین لڑکھڑائے تھے, سرکار نے فرمایا دیکھو یہ گرنے لگا, مجھ سے صبر نہ ہوا, ضبط نہ ہوا, میں نے منبر چھوڑا. آج بچپن میں مسجد کے فرش پہ جس کا گرنا محبوب سے سہا نہیں جاتا, وہ 56 سال کے بڑھاپے میں ایک ایک لاشے کو کندھے پہ اٹھا کے خیموں میں لاتا ہے اور پھر خود 20 تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے وار اس بوڑھے وجود پر ہیں. اور وہ گھائل ہو کر جب کربلا کی ریت پر پہنچے ہوں گے تو تب قلب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی. اتنی قربانیاں. ادیب رائے پوری نے کمال کی منقبت لکھی اور اس پوری منقبت میں ہر مصرع ہر شعر ہی کمال ہے. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ واقعہ کربلا کو ایک مصرعے میں بیان کیا جائے تو ادیب رائے پوری نے یہ کمال کا مصرع مقطع کا مصرع اول کہا, آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے. بہت مشکل مرحلہ ہے. آسان بات نہیں ہے. جب سرکار علی اکبر
خاک کربلا پر رونق افروز ہوئے شہادت کا صحرا سجا کر، تو امام ان کے وجود پر نور پر پہنچے اور یہ بات کہی، علی اکبر تیرے بعد اب زندگی پہ خاک ہے۔ اور دوسرا، سرکار علی اصغر کی شہادت پہ یہ کہا، مولا گواہ رہنا یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور تیسرا، جب وفا کی علامت غازی عباس کے لاشے پر پہنچے اور جب ان کے کٹے ہوئے بازوؤں والے وجود کو دیکھا، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن رب نے جو عقل دی ہے، جو شعور دیا ہے، عقل و شعور کے قدم شل ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس کوئی لفظ نہیں کہ جب امام نے اپنے بھائی کے وجود پر یہ لفظ کہے تو حضرت امام غم کے کس سمندر میں تھے۔ ایک ہی سطر ہے، اس کو بڑے بڑے رائٹروں نے لکھا ہے کہ آپ غازی عباس کے لاشے پر پہنچے تو فرمایا، اے میرے بھائی عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ جس گھرانے کے قدموں سے امت کی نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے تھیں، وہ افراد جب گرے باں تک آ جائیں اور گلوں کو کاٹنے لگ جائیں، کیا ہوگا؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا، حضور کے امامہ شریف پر گرد تھی، سرکار کی داڑھی شریف پر بھی گرد تھی، حضور کے لباس اطہر سے بھی سفر کے آثار تھے، اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتل تھی جس میں خون تھا۔ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، ام سلمہ، ہم آج صبح سے میدان کربلا میں ہیں، ہمارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اور یہ جو بوتل ہے اس میں ہم نے اپنے گھر والوں کا خون جمع کیا ہے۔ اس سے اگلے جو جملے ہیں وہ بندے کو دہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا، یہ خون ہم نے کربلا سے جمع کیا ہے، اور اب ہم یہ خون لے کر اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ میرے پاس کوئی لفظ نہیں کہ نازوں کے پالوں ہوں کا خون جب حضور اللہ کے دربار میں لے کے پہنچے، حضور نے کیا عرض کیا ہوگا؟
مالک نے کیا فرمایا ہوگا؟ بات اتنی ہے کہ تانا دیا تھا تیری نسل نہیں چلے گی، مالک نے فرمایا حبیب چلے گی۔ جکھڑ آئے اس چراغ کو بجھانے کے لیے، 22,000 کا لشکر آیا اور خیال کیا کہ اس گھر کو مٹا دیں، لیکن دیکھ لو میں 2 بار کربلا معلیٰ حاضر ہوا للہ الحمد۔ وہاں کے اس ایک ہوٹل کے اندر واز تھا، شاید میں نے اس دوران گفتگو کرتے وہاں پر بھی کہا تھا کہ سید کا عالی شان روضہ، بلند مینار، سونے چاندی کا سنگم، ہیرے جواہرات سے مزین، انوار برستے ہوئے، سامنے وفادار بھائی کا روضہ، عالی شان مقبرے، عالی شان گنبد، تو لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑی مسند ہو اور سید ٹیک لگا کر بیٹھا ہو اور ہر آنے جانے والے سے پوچھ رہا ہو وہ کدھر گئے جو ہمیں مٹانے آئے تھے، کہاں ہیں؟ کہاں ہیں جو فورس پہ فورس بڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ کے گھر کا چراغ بجھا دیں گے؟ کوئی انہیں ڈھونڈ کے لائے، کہیں ان کی خبر ہے؟ حسین تو آج بھی کربلا میں موجود ہے اور پوری زندگی کے ساتھ موجود ہے۔ احباب گرامی قدر، احباب گرامی قدر، وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کا ظہور آج تک ہے، یہ نسل نہیں مٹ سکتی۔ لاہور جائیے داتا صاحب، کلیر جائیے صابر پاک، دلی جائیے نظام پاک، پنڈی جائیے امام بری، کراچی جائیے عبداللہ شاہ غازی، بغداد جائیے میرا محی الدین غوث اعظم۔ المختصر، یہ جا بجا سہون جائیے شہباز قلندر، جا بجا جائیے محبوب کی آل پاک کے شہزادے، مزاروں میں بھی زندہ، آگے ان کی نسل درخشاں کا سلسلہ بھی قائم۔ کیوں؟ فرما محبوب بے نسل وہ ہیں جو تجھے ابتر کہتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ اختتامی بات، اور یہ بات دھیان سے سنیے گا سب حضرات، 10 محرم کوئی تہوار نہیں ہے، فنکشن نہیں ہے۔ 10 محرم تجدید وفا کا دن ہے، عہد وفا کا دن ہے۔ 10 محرم امام کے حضور عرض کرنے کا نام ہے کہ اے امام، آپ نے، مجھے یاد آ رہے ایک بزرگ، انہوں نے جہاد کے لیے ایک فورس تیار کی، جب اپنی فوج کو معائنہ کیا تو رو پڑے۔ پوچھا حضور روئے کیوں ہیں؟ کہا اتنی فوج ہے آج میرے پاس، کاش میں حضرت امام کے دور میں ہوتا، ساری فورس لے کے کربلا پہنچ جاتا، امام کے قریب کسی ایک بھی یزیدی کمینے کو نہ آنے دیتا۔ اس ساری بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ اللہ نے تمہاری اسی تمنا پر تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ احباب ذی وقار، عرض کرنا چاہتا ہوں، تجدید وفا کا دن ہے، حسینی مشن کو آگے لے کر چلنے کا دن ہے۔ کربلا کے درس کو ہم نہ بلائیں، کھچڑے سبیلیں ہماری عقیدت اور محبت ہے، امام کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے۔ ہاں اس کی برکت ملتی ہے، اس میں بھی شک نہیں ہے۔ امام کیا چاہتے ہیں؟ وہ سنت بچانے گئے۔ داڑھی منڈانے والے حضرات غور کریں،
کیا حضرت علی اصغر سے بھی زیادہ دلیری کی ضرورت ہے قربانی کی، جو اپنے چہروں پہ حضور کی سنت نہیں سنبھال پاتے؟ سید نے نیزے پہ قرآن پڑھا تو کیا یہ خطابت اور جواب میں سبحان اللہ کہنے کے لیے ہے، یا یہ درس ہے کہ ہمارا تو سر بھی تن سے جدا تھا قرآن پھر بھی پڑھا، تمہارے سر بحال ہے قرآن کیوں نہیں پڑھتے، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور تم نے قرآن سے انصاف کیا کیا کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے سے ہچکچاتے ہو؟ زمینداروں، چودھریوں، زرداروں، بڑے بڑے روپے پیسے والوں اپنے بچوں کو بولے ہم قرآن نہیں پڑھائیں گے، دنیا کی تعلیم دلائیں گے، اور دوسری طرف ہم یوں کہہ کے روئیں کہ وہ نیزے پہ قرآن پڑھ گئے۔ ہم نے سبق کیا لیا؟ سبق تو یہی تھا کہ وہ قرآن کتنا اہم ہے جس کو سید نے نیزے پہ پڑھا ہے، ہم اپنی نسلوں کو قرآن سکھاتے۔ یہ 2 نمبری سے کچھ نہیں ہوگا، ایک رنگ کا ہو جا اور حسینی ہو جا، حسینی ہو جا۔ یہ نہیں ہو سکتا طریقہ فرنگ کا پسند ہو، نعرہ حسینیت کا ہو، انداز یزید کا پسند ہو، نعرہ حسینیت کا ہو۔ ہم نعرے لگائیں یا نہ لگائیں، میں آج فجر کے بیان میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم جلسے میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کو ہم اپنی وجہ سے کوئی نہیں اکٹھے ہوئے، سائیاں اکٹھیاں کرایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا ظہور ہو رہا ہے۔ ہم ان کو نہ نعرہ لگاؤ، ان کا نام تب بھی زندہ ہے، سلامت و پائندہ ہے۔ بات ہے ہمارے کردار کی، گفتار بہت ہو گئی، ضرورت اب کردار کی ہے۔ سید نے کربلا میں فرمایا تھا، لوگو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا، کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ میدان کربلا میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی امام کی، بلکہ الحیات الخفی کے رائٹر نے تو یہاں تک ہلا دینے والی بات لکھی، مدینے سے قافلہ چلا، واپس مدینے پہنچا، جانے سے آنے تک ایک دن بھی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ سرکار مخدومہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا کی ایک دن بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ اور یہاں چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے نماز قضا کریں اور پھر کہیں کہ ہم امام کے ہیں۔ امام کا وہی ہے جو 5 وقت سجدے میں نظر آئے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو اس لیے سبیلے مزید لگائیے، کھچڑے مزید پکائیے، نیازیں مزید کیجئے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ باعث برکت ہے، اس کی برکتیں ہی آج تک ہم کھا رہے ہیں۔ ہاں، امام کو وہ تحفے دیجئے جس سے امام ہم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائے کہ میرے نانا کی امت نے میرے مشن کو فراموش نہیں کیا، میرے مشن کو نہیں بلایا۔ کفر سر چڑھ گیا ہے، ظاہراً اور خفیتاً ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے۔ تعلیم کا کیا حال ہے نگاہوں کے سامنے، آئے دن نئے فتنے، آئے دن نئے حادثے، کس سے پوشیدہ ہیں؟ ضرورت ہے نام کے نہیں کام کے حسینی بن جائیں، ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ دین کی اشاعت صرف ملا کی ڈیوٹی نہیں ہے، ہر حسینی کی ڈیوٹی ہے۔ دین کی تبلیغ صرف ممبر کے خطیب کا کام ہی نہیں ہے، ہر حسینی، وہ دکاندار ہو، وہ ریڑھی والا ہو، وہ چھابڑی والا ہو، وہ اپنے کمائی کے اڈے پر کھڑا ہو کر امام عالی مقام کی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہے۔ ڈیوٹی دیجئے، اسی میں بھلائی ہے، اسی کے اندر برکت ہے۔ اللہ حضرت امام کے دامن کرم سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے اور حضرت امام کے ماننے والوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ ہمارے برادر طریقت مولانا غلام مرتضیٰ رضوی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے بھائی کا کل جنازہ تھا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، لیکن ہمارے مرشد کریم، ہمارے مربی و مولا حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کا فیضان یہی ہے کہ کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں۔ تو بے ذوقی کا مظاہرہ تکلیف دہ ہوگا، اور ہم ان سے وظیفہ سنتے ہیں، اور وہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ بھی کریں گے تو بہت کچھ پا جائیں گے۔ مولانا حسن رضا نے کہا تھا، اگر سلطنت کی ہوس ہو فقیرو کہو شیئن للہ یا غوث اعظم۔ وہ کہتے ہیں اگر سلطنت چاہیے تو غوث کا نام لو، تمہیں بادشاہیاں بھی مل جائیں گی۔ تو ہم ان سے سنتے ہیں غوث کی جد کریم کا ذکر،
میرا بادشاہ حسین ہے۔ زندہ حضرات کی طرح سارے مل کر ان کے ساتھ پڑھیں گے، محبت و الفت کے ساتھ پڑھیں گے اور آواز کے ساتھ پڑھیں گے، ذوق کے ساتھ پڑھیں گے۔